سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کی باضابطہ افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے نیو یارک میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر نے اس سال 10 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کی مہارتوں سے آراستہ کرنے کا حکومتی عزم ظاہر کیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ اور T20 ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں آج ابوظہبی میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نیو یارک میں موجود ہیں، جہاں وہ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے باضابطہ آغاز کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم امریکہ اور قطر کی میزبانی میں عرب اور اسلامی ممالک کے خصوصی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو خصوصی شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم آسٹریا کی چانسلر کرسٹن سٹاکر، کویت کے ولی عہد اور وزیر اعظم شیخ صباح الخالد، عالمی بینک کے صدر اجے بنگا اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عالمی ترقیاتی اقدام کے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نیو یارک میں خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البداوی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان GCC کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور کونسل کے رکن ممالک کے ساتھ کثیر جہتی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ فریقین نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے درمیان ادارہ جاتی روابط کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے OIC اور اقوام متحدہ کے درمیان شراکت داری کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے، تاکہ مختلف تنازعات سے متاثرہ دنیا میں امن اور رواداری کے کلچر کو آگے بڑھایا جا سکے۔ وہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500ویں یوم ولادت کے سلسلے میں امن اور رواداری کے موضوع پر OIC کی اعلیٰ سطح کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اسحاق ڈار نے اس بات پر زور دیا کہ اس شراکت داری کے ذریعے بین المذاہب اور بین الثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینے، مقدس مقامات اور مذہبی علامات کے تحفظ اور ہر قسم کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی عالمگیر مطابقت کا حوالہ دیتے ہوئے میثاق مدینہ کو تکثیریت، ہم آہنگی، احترام اور افہام و تفہیم پر مبنی بین المذاہب تعلقات کی ایک پائیدار مثال قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نیو یارک میں کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا انند سے ملاقات کی۔ فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے کینیڈا میں مقیم پاکستانی برادری کے کردار کو سراہا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ ملک میں IT سیکٹر میں 20% سالانہ کی شرح کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ آج کراچی میں ITCN ایشیا 2025 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس سال 10 لاکھ نوجوانوں کو IT کی مہارتوں سے آراستہ کرنے کے حکومتی عزم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ IT اور انٹرنیٹ سے متعلق مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ملک کے تمام خطوں میں 5G تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کی وفات نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ غم ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کی دینی خدمات اور علمی رہنمائی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرحوم شیخ جلیل القدر عالم دین تھے، جن کی مسلم امہ کے اتحاد کے لیے کاوشیں اور علمی بصیرت ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ دونوں رہنماؤں نے سوگوار خاندان سمیت خادمین حرمین شریفین اور سعودی عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سینئر صحافی مظہر اقبال کے سڑک حادثے میں انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرحوم کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ مظہر اقبال نے آزادی صحافت اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ صوبے بھر کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول پر ہے۔ ایک بیان میں ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹیا نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی سطح بھی نمایاں طور پر کم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے ستلج میں درمیانے سے نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے، جبکہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے پہاڑوں سے پانی کا بہاؤ نہیں ہے۔ ادھر اتھارٹی نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ صوبے بھر میں سیلاب کے باعث 134 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ سیلاب سے 47 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے اعلان کے مطابق نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے ایک سروے کل سے شروع ہوگا۔ اور سندھ حکومت نے رواں ہفتے خواتین اور طالبات کو مفت الیکٹرک اسکوٹر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج کراچی میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا، جس میں پنک اسکوٹرز پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ یہ سہولت ان خواتین کے لیے ایک انقلابی قدم ہے جو روزمرہ کی تعلیم، روزگار یا دیگر ضروریات کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتی ہیں۔ سندھ کے 14 اضلاع میں بلدیاتی حکومت کی 28 نشستوں پر ضمنی انتخابات کل ہوں گے۔ صوبائی الیکشن کمشنر کے ترجمان کے مطابق ضمنی انتخابات ضلع کونسل کی 2، چیئرمین کی 6، وائس چیئرمین کی 7 اور جنرل وارڈ ممبران کی 13 نشستوں پر ہوں گے۔ ربیع الثانی 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے کہا کہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کو مقبوضہ علاقے میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن کا وقت آ گیا ہے اور غزہ میں جاری جنگ کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ بیلجیم، لگزمبرگ، مالٹا، اندورا اور سان مارینو بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موجودہ اجلاس کے دوران فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ اس سے قبل برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اشاروں کی زبان کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن سماج سے محروم افراد کے انسانی حقوق کے مکمل ادراک کے لیے اشاروں کی زبان کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کرتا ہے۔ T20 ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں آج ابوظہبی میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد، کراچی اور کوئٹہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، پشاور، گلگت اور مظفر آباد 34، مری 22، جبکہ سری نگر 28، جموں 34 اور لیہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کی باضابطہ افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے نیو یارک میں ہیں۔
نائب وزیر اعظم نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر نے اس سال 10 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کی مہارتوں سے آراستہ کرنے کا حکومتی عزم ظاہر کیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔